سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ہدہد کو رپورٹنگ کے لیے بھیجا تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، فوج ہو، اس کو خفیہ ایجنسیوں کی بہرحال ضرورت پڑتی ہے جو رپورٹیں لا کے پیش کریں. تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ہدہد کو کہا کہ تو غیر حاضر تھا، جب تک غیر حاضری کی مضبوط دلیل پیش نہیں کرے گا اس وقت تک تیرا عذر قبول نہیں ہو. اور اس کو پرچہ پکڑا دیا کہ ملکہ سبا جس کے بارے میں تیرا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی حکومت ہے اور بہت شاندار جاندار حکومت، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرا یہ خط ہے، یہ ملکہ سبا کو لے جا کے پکڑا دے اور دیکھتے ہیں وہاں سے جواب کیا آتا ہے. اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ. ہدہد نے لے جا کے وہ ملکہ سبا کو پکڑا دیا. پہلے زمانے میں پرندوں کے ذریعے خط و کتابت ہوتی تھی، اس کے لیے پرندے استعمال ہوتے تھے. پرندوں کو سدھایا جا سکتا ہے، بعض پرندوں کو، ہر ایک پرندے کو نہیں. اچھا، یہ جو ہدہد جس کو آج ہم ہدہد کہتے ہیں، یہ وہ والا ہدہد نہیں ہے، کچھ نام چینج ہو گئے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، انہو من سلیمان، پہلے نام لکھا، یہ کس کی طرف سے ہے؟ سلیمان کی طرف سے. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور اس کا مضمون یہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بڑی جان ہے اس کلمے میں. آج لوگ تحریر سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھتے، یا تو 786 لکھ دیتے ہیں یا لکھتے ہی نہیں کہ کہیں پیپر گر گیا تو بے ادبی نہ ہو جائے. یہ وہمی ہونے کی علامت ہوتی ہے. اتنا زیادہ ادب تمیز کہ آپ کوئی کام ہی چھوڑ دیں، پھر تو کہیں بھی نہیں لکھنا چاہیے، پھر تو قرآن میں بھی نہیں لکھنا چاہیے. کئی بعض دفعہ قرآن انسان کے ہاتھ سے غلطی سے گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. تو اتنا زیادہ نہیں مسلط کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اپنے اوپر ان چیزوں کو. ادب ایک حد تک ہو تو ٹھیک ہے، اس سے آگے بڑھے گا تو ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آج کسی نے بتایا کہ میں واش روم میں جب پیشاب کر کے فارغ ہوتا ہوں کمبورڈ میں تو چھینٹیں پڑتی ہیں، تو اس میں پوری ڈیٹیل پیش کی تھی. پانی زیادہ ہو تو پیشاب کی مقدار کم ہو تو پھر چھینٹوں کا کیا حکم ہے، پانی کم ہو پیشاب زیادہ ہو پھر چھینٹوں کا کیا حکم ہے، چھینٹوں کی تعداد اتنی ہو تو کیا ہے، پوری رپورٹیں. میں نے بولا بھائی تو استنجا کر کے پتلی گلی سے نکل جائے گا، تھوڑا احتیاط کرو کہ چھینٹیں نہ پڑیں، باقی اتنا رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پتلی گلیاں کیوں بنائی جاتی ہیں بھائی؟ اس لیے تو بنائی جاتی ہیں، اگلے نے بھی انتظار کر رہا ہے، وہ باہر کھڑا ہوا، اس کی چھینٹوں کا، اس کا تو سب کچھ حساب کتاب جو ہے نا وہ اس کی پینٹ میں ہو جائے گا تمہاری چھینٹوں کے چکر میں. تو مسلط کر لیتے ہیں اپنے اوپر. تو بعض لوگ ادب تمیز کو مسلط کر لیتے ہیں بہت زیادہ. اب دیکھو اگلی صف میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، مسجد میں پچھلی صف میں قرآن ہی نہیں پڑھتے بیٹھ کے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگلے والے کی پیٹھ ہو رہی ہے. کچھ نہیں ہوتا بھائی، اگر ہو رہی ہے تو اب یہ تھوڑی کہ وضو خانے تک کوئی قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے. تو یہ تو مجبوری ہے، جب صفوں میں بیٹھیں گے تو پشت سے بچنا ممکن نہیں ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگلی صف میں بھی لوگ قرآن لے کے بیٹھ جائیں، پچھلی صف میں بھی بیٹھ جائیں لوگ لے کے، اس بہانے تلاوت تو کریں گے نا. ہاں، جان کر بے ادبی کرنا یا وہ طریقہ اختیار کرنا جس میں واضح توہین ہو، یہ جائز نہیں ہے. تو ہمارے ہاں عربوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پچھلی صفوں میں بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ادھر انڈیا پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہوتی مسجدوں میں اس چکر میں. اچھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کر. کیا جان پیدا ہو جاتی ہے اس سے آپ کی تحریر میں. اور آگے مضمون دیکھو، اللہ تعالو علیہ. بات یہ ہے سرکشی مت کرو، وَأَتُونِي مسلمین، فرما بردار بن کے چلی آؤ، بس دیٹس آل. آگے اپنے سائن یا اسٹیمپ جو بھی ہوگی.
اتنی سی بات ٹھیک ہے نا. میں نے اس دن بیان کیا تھا نا کہ زیادہ بولنا کس کی علامت ہے؟ فالٹ کی. تو سلیمان علیہ السلام نے ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ کیا دھمکی ہو گئی یار, بیٹھے بیٹھے کسی کو بھی دھمکی لگا دو. ان کی پوری گورنمنٹ ہے, پوری ریاست ہے, پورا ایک کنٹری چلا رہے ہیں, اور آپ ان سے کہہ رہے ہو کہ انسان کے بچے بن کے چلے آؤ, چھوڑ دو گورنمنٹ, اپنی حکومت چھوڑ دو. اصل میں سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لفظ میں میسج دے دیا تھا کہ زمین پہ حکومت کا جو اصل حق ہے وہ اللہ کو ہے, اور نظام کس کا چلے گا؟ اللہ کا. اس کے علاوہ کسی کو زمین پر حکومت کا حق حاصل نہیں ہے. ہاں طاقت کے بلبوتے پر کوئی غلبہ حاصل کر لے تو سامنے والے میں اگر طاقت نہیں ہے تو صبر کرے, لیکن سلیمان علیہ السلام میں پاور تھی تو ان کے ہاں سے طاقت کے زور سے اسلام پھیلائے. تو کفر کس زور سے پھیلائے؟ کیا وہ جلیبیاں کھلا کے پھیلائے, لڈو کھلا کے پھیلائے؟ دنیا میں جتنی حکومتیں بنی ہیں طاقت کے زور سے ہی بنی ہیں. ہندوستان میں مہاراجے آئے, انہوں نے لڑ کے علاقوں پہ قبضے کیے. امریکہ دریافت ہوا تو لڑائیاں ہوئی ہیں, کالوں کو مارا ہے. آسٹریلیا میں تو کالوں کو, لاکھوں کالوں کو ایسے مارا ہے بندوقوں سے جیسے ہم ہرن کا شکار کرتے ہیں, اس طرح سے مارا ہے. دنیا میں کہیں بھی کوئی گورنمنٹ پاور کے بغیر نہیں بنی ہے. اس کے بعد پھر وہ جمہوری نظام آیا گورنمنٹ بننے کے بعد کہ اب ملک کے حاکم کی سلیکشن کیسے ہوگی. تو اسلام نے کیا حکم دیا, اور اسلام تو طاقت کے زور سے پھیلا ہی نہیں ہے. ایک شخص آپ دنیا میں ایسا نہیں دکھا سکتے جس کو تلوار رکھ کے مسلمان کیا گیا ہو, ایک شخص نہیں دکھا سکتے آپ ایسا. تو سلیمان علیہ السلام نے کے پاس چونکہ پاور تھی نا, جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے تو آپ زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتے. طاقت جب ہوتی ہے نا, دیکھو ایک باڈی بلڈر نے اپنا واقعہ سنا ہے, بہت ڈولے شولے بنے ہوئے بڑے لمبے چوڑے, تو ان کا کسی سے پھڈا ہو گیا نا. جس سے پھڈا ہوا اس نے اس باڈی بلڈر کو دیکھا نہیں تھا, بس ویسے ہی لڑنے چلا گیا گھر. ابے تو نے میرے بھائی کو چھیڑا, ابے تیری ایسی کی تیسی. جا کے دروازہ نوک کیا. اب یہ بلڈر مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہا ہے. بلڈر کا دروازہ نوک کیا اس نے, تھا باریک سا دبلا پتلا جو نوک کرنے والا ہے. تو بلڈر جب کہتا ہے, مجھے کہتا ہے جب میں گھر سے باہر نکلا نا تو مجھے دیکھ کے نا وہ ایسے غصے میں غضبناک آگ بگولا ہو رہا ہے. مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا کہ جتنا اس کو غصہ آ رہا ہے اس کی صحت اتنا غصہ افورڈ نہیں کر سکتی. یہ تو میرے الفاظ ہیں, یہ انہوں نے تو کچھ اور کہا تھا, یعنی اس کی تعبیر میں کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں کہ اس کی جو صحت ہے یہ اتنا غصہ افورڈ نہیں کر سکتی. تو کہہ رہے وہ ایسے یوں یوں چل رہا تھا تو مجھے ہنسی آ گئی. مجھے لگا کہ یہ تو یہیں کہیں پگھل نہ جائے بھائی غصے سے. تو کہہ رہے مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا یار جا, وہ چلا گیا بڑے آرام سے. وہ کیا ہوا, تو پاور ہے نا, تو زیادہ لمبی چوڑی باتوں کی بولو, ضرورت نہیں ہے. ٹو دا پوائنٹ بات سے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اسی طرح یاد رکھو جب کسی باطل سے بحث ہوتی ہے تو باطل سے بحث میں بھی لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی, اور باطل کی عادت ہوتی ہے باتوں کو طول دیتا ہے. میری کچھ دن پہلے بحث ہوئی تھی نا تقلید کے موضوع پر. میں نے پوچھا تقلید کسے کہتے ہیں, انہوں نے کہا بغیر دلیل کسی کو ماننا, اور یہ حرام ہے. تو میں ایک بات پہ اڑ گیا تھا کہ صحابہ نے بھی تو, بہت سے تابعین نے تو صحابہ کی بات کو بلا دلیل فالو کیا ہے, تو یہ کیا ہے؟ تو وہ پوری بحث میں اس کا جواب نہیں آیا. تو کھینچتے رہو بحث کو, کھینچتے رہو. منکرین حدیث سے دو چار کی طرح ہم باتیں پوچھتے ہیں کہ اگر حدیث حجت نہیں ہے تو یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ نبی ڈیفائن کریں گے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے, تو وہ نبی کا ڈیفائن کیا ہوا کہاں گیا؟ ہمیں تو یہ حدیثوں میں ہی ملتا ہے. اگر یہ غلط ہے تو پھر صحیح کہاں ہے؟ قیامت تک منکرین حدیث بغلے جھانکتا رہے گا, اس کا جواب نہیں دے گا, بات کو گھمائے گا وہ. تو باطل ہمیشہ بات کو کیا کرتا ہے؟ دائیں بائیں گھماتے. قادیانی سے آپ پوچھ لیں کہ فرض کر لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے, نقل کفر نباشت, فرض کر لو, تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ مرزا نبی ہے؟ حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں تھے, تو کیا ان کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی ہوگا؟
ایسا تھوڑی ہے. آپ کے ذمے یہ نہیں ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ آپ کے ذمے مرزا کو نبی ثابت کرنا ہے. تو آؤ اس پہ بات کرتے ہیں کہ مرزا شریف آدمی بھی تھا یا نہیں تھا. آپ شرافت ثابت کر دو, نبی ہم خود ہی مان لیں گے. قادیانی الٹا لٹک جائے گا مگر اس بحث پہ آمادہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شریف انسان نہیں تھا, اسی کی کتابوں سے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو, پھر بھی نکل پڑتے ہو رات کو. تو بحثوں کو الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, وہ کیا تھا مسئلہ یار, تو سلیمان علیہ السلام چونکہ پاورفل تھے نا, تو یہ نہیں کہ پورا لمبا 6 صفحوں کا لیٹر لکھ رہے ہیں. ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں میں اللہ کا سچی مچی کا نبی ہوں, اور یہ ہے کہ وہ لمبی, بھائی حاکم سے بات ہو رہی ہے, حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو گے تو بات سمجھ میں آئے گی. حاکم جیسے ہو تو بات کرو, ورنہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ عام آدمی کو کیا ضرورت ہے حکمرانوں سے خام خامے پنگا لینے کی. معذرت کے ساتھ ایسے الفاظ میں استعمال کروں, کوئی دوسرا لفظ پنگے کے متبادل ہو تو مجھے بتائیں, اگلے بیان میں وہ یوز کروں گا. پھر میں حاکم سے الجھنے کی بلا وجہ کیا ضرورت ہے, ورنہ اپنی اوقات میں رہو نا. تو سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پاورفل حکومت تھی. تو سلیمان علیہ السلام کا انداز کیا تھا, اللہ تعالی علیہ, مجھ پر سرکشی مت کرنا, مجھ پر سرکشی. کیونکہ بادشاہ کو جب کوئی خط جاتا ہے نا اس قسم کا, تو پہلے تو وہ طیش میں آتا ہے, بھائی اس نے مجھے خط کیسے لکھا ہے, اس نے مجھے, تو انہوں نے پہلے بتا دیا کہ یہ دھمکی والے لہجے میں بات کرنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جب مسلمانوں کی خلافتیں تھیں نا, تو مسلمانوں کا اسٹائل بھی یہی ہوا کرتا تھا, یہی اسٹائل ہوا کرتا تھا. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو مضبوط کرو, مضبوط طاقتور بناؤ, اسٹائل چینج کرو. لیکن طاقتور بنائے بغیر اگر اسٹائل چینج کر دیا نا, تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. وہی حال ہو جائے گا جو باڈی بلڈر کے گیٹ پر آیا تھا اور کانپتا ہوا واپس چلا گیا. اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, اور فرمانبردار بن کے چلی آؤ. اس میں انہوں نے اسلام کی دعوت دے دی, کیونکہ اللہ کا لفظ استعمال کیا, الرحمن الرحیم, بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اس میں بتا دیا ملکہ سبا بڑی ذہین. میں کہہ رہا تھا نا اللہ نے عورتوں کو مردوں سے کم عقل دی ہے, مگر کچھ عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین. ایک طرف ہم ملکہ سبا کو لیتے ہیں, ایک طرف فرعون کو لیتے ہیں. ملکہ سبا نے ایک خط پڑھا ہے, اس کی کھوپڑی میں بات آ گئی, اور فرعون کمبخت, موسیٰ علیہ السلام نے خط نہیں بھیجا, موسیٰ علیہ السلام چل کے اس کے محل میں گئے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے قولا لہو قولا لینا, اے موسیٰ ان سے نرم بات کرنا, سختی سے بات مت کرنا. دھمکی آمیز لہجہ نہیں ہونا چاہیے, سختی نہیں, نرم بات, شاید اس کو نصیحت ہو جائے. ادھر سلیمان علیہ السلام کا انداز دھمکی آمیز تھا, ٹھیک ہے نا, نرم لہجہ نہیں تھا. دھمکی آمیز, سرکشی مت کرو, انسان بن کے ہے بھائی. مسلم کا معنی فرما بردار, جس کو اردو میں انسان کا بچہ بولتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا بندہ, پنجابی میں کہتے ہیں بندے دا پتر, اردو میں کیا کہتے ہیں, انسان کا بچہ. انسان کا بچہ بن کے آ, انسان بن, بندہ بن, بندہ کہتے ہیں نا لاہور میں. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو انداز بھی نرم, اور اکیلے نہیں گئے بلکہ ہارون علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ. 2 بندوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ادھر سلیمان علیہ السلام خود تو گئے نہیں, خط بھی کسی سفیر کے ذریعے نہیں, پرندہ جھولی میں ڈال کے آ گیا, ٹھیک ہے نا, بس بات پہنچائیے, وہ بھی دھمکی آمیز لہجے میں. کتنا فرق ہے دونوں کی مینٹل اپروچ میں. فرعون کو پھر معجزے دکھائے, جادوگروں سے مقابلہ کروایا. موسیٰ کلیم اللہ کو بچپن سے جانتا تھا کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں, یہ شریف انسان ہیں. کتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ہزاروں معجزے دکھا دیے کمبخت, پھر بھی سمندر میں راستہ بنتے ہوئے دیکھ لیا کہ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر رہے ہیں. یہ معجزہ ہے, یہ تو اللہ ان کی مدد کر رہا ہے. اور پھر بھی اس کی آنکھوں پہ پٹی کہ خود بھی اسی راستے میں گھس رہا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ بھائی یہ تیرے سامنے ان کے لیے بنا ہے, تیرے لیے تھوڑی بنائی ہے. کیا اللہ نے ذہانت دی ملکہ سبا کو. تو ملکہ سبا کی ذہانت دیکھیں, نہ تو فوراً تسلیم ہو گئی, کیونکہ بعض دفعہ خط بھیجنے والا
نقل کفر، کفر نباشت، 2 نمبر بھی تو ہو سکتا ہے نا بھائی. بسوں میں لوگ چڑھتے ہیں نا، پہلے تبلیغ کی بات کرتے ہیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، پھر اپنا چورن کا ڈبی نکال کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلے آدمی سمجھتا ہے ان سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی نہیں ہے، پھر پتہ چلتا ہے اصل میں تو یہ چورن بیچنے کا ایک طریقہ تھا. تو 2 نمبر لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا. تو ملکہ سبا کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو بادشاہ جس نے مجھے اللہ کا نام لے کے مجھے دعوت دی ہے، ایسا نہ ہو کہ لیبل اللہ کا لگ رہا ہو، الرحمن الرحیم کا لگ رہا ہو، لیبل دین اور اسلام کا لگ رہا ہے، اور مقصد حکومت کرنا ہو، مقصد لالچ ہو. یہ اور زیادہ ذہین ہونے کی علامت ہے. اگر فوراً رسپانس کرتی اچھا میں آ رہی ہوں، خود اس سے کہتی تم چلو میں پیچھے پیچھے آ رہی ہوں، بس تسلیم، یہ بھی بیوقوف ہونے کی علامت. بھائی پہلے تحقیق تو کرو یہ بندہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. اب ملکہ سبا میں ایک اور ذہانت. ملکہ سبا کے جگہ ہماری کوئی ملکہ ہوتی تو کیا کہتی؟ استخارہ نکالیں گے ہم بیٹھ کے. کیا کریں گے ہم؟ استخارہ نکالیں گے. آج بھی ایک صاحب آئے مجھ سے استخارہ نکلوانے کے لیے، تو استخارہ نکالیں گے، یوں آ گیا تو جائیں گے، یوں نہیں آیا تو نہیں جائیں گے. ملکہ سبا جانتی تھی بھائی کھوپڑی میں جو اللہ لوگوں کے دماغوں میں ڈالتا ہے وہ استخاروں میں نہیں نکلتا. استخارہ تو ایک دعا ہے. تو ملکہ سبا نے سارے اپنے مسٹنڈوں کو جمع، مسٹنڈے تو نہیں کہنا چاہیے، جو بھی درباری تھے نا وہ تھے تو مسٹنڈے ہی، سارے بڑے بڑے جو فوج کے آفیسرز تھے اس کے، لیفٹیننٹ کرنل، جرنل، سارے جو بھی اس زمانے میں بہت مضبوط پاورفل گورنمنٹ تھی. قرآن کہتا ہے وہ اوتیت من کل شیء، ہر چیز اللہ نے اس کو دی تھی، چھوٹی موٹی حکومت نہیں تھی، بہت پاورفل تھی. تو اس نے اپنے سارے جرنیلوں کو جمع کیا، آرمی کا اجلاس طلب کیا، آ جاؤ بھائی، اور کہنے لگی یا ایھا الملا، اے میرے ملا کہتے ہیں جو اپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو گورنمنٹ میں بہت اونچی اونچی پوسٹوں پر ہوتے ہیں، ان سے ان کو بٹھا کے کہنے لگی انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک لیٹر آیا ہے خاندانی. مضمون سے اندازہ لگا لیا کہ بھیجنے والا بھی کیا ہے؟ چھوٹا موٹا آدمی. اگر چھوٹا موٹا ہوتا نا تو 6 صفحوں کا خط لکھا ہوتا اس نے. ایکچولی زیادہ ہوتا اس میں، زیادہ ہوتا ٹھیک ہے نا، اور پھر پھول وول بنائے ہوئے ہوتے، 2 گلاب کے پھول بھی خط کے اندر ڈالے ہوئے ہوتے. تو کیسے اس نے، ذہین کتنی تھی اندازہ لگاؤ. انی القی الی کتاب کریم، کریم کہتے ہیں عزت دار. میرے پاس ایک خط آیا ہے، خط سے لگ رہا ہے کہ یہ معمولی خط نہیں ہے، مختصر، ٹو دا پوائنٹ، اور دھمکی بھی اور دعوت بھی. یہ خط تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پھاڑ کے پھینک دیا جائے، اس پہ ایک اجلاس ہونا چاہیے، اس پہ ایک اجلاس ہونا چاہیے. اور اس پھر کہنے لگی خط یہ ہے، بڑا وہ ترجمہ ہوتے ہوگا اس زمانے میں، ٹرانسلیشن کا انتظام ہوتا ہوگا اگر زبان الگ الگ ہے تو. قرآن تو واقعے کو شارٹ کر کے سناتا ہے نا. اور کہنے لگی انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. پورا خط پڑھ کے سنایا اور کہنے لگی یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اے میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں مجھے میرے معاملے میں مشورہ دو. یہ بھی ملکہ سبا کے خاندانی ہونے کی دلیل. مشورے سے فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے تمام پہلو سامنے آ جائیں گے، پازیٹیو بھی، جو بھی ہم نے کرنا ہے ان میں ہر چیز کو ہم مشورے میں ڈسکس کریں گے اور اس کے ہر پہلو پہ غور کریں گے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. تو اس کے بعد ایک رائے قائم کرنا ہمارے لیے آسان. یہ اس کی دوسری دلیل ہے ملکہ سبا کے خاندانی ہونے کی. پھر کہنے لگی ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، جب تک تمہاری رائے سامنے نہ آ جائے اس وقت تک میں کوئی یقینی فیصلہ نہیں کروں گی. یہ تیسری دلیل ہے کیا ہونے کی. قاطعۃ امرا کا مطلب میں اپنی رائے تو پیش کروں گی لیکن فیصلہ میں اس وقت کروں گی جب تمہاری رائے بھی سامنے آ جائے. تو ابھی جو میں رائے پیش کروں گی وہ میرا فیصلہ نہیں ہے، وہ رائے ہے. اور تمہاری رائے آنے کے بعد جو میں رائے دوں گی وہ رائے نہیں ہوگی بلکہ وہ آرڈر ہوگا. یہ اسٹائل مارکیٹ میں ملے گا آج کل آپ کو کہیں ہے بھائی. یہ ہمیں بھی اسٹائل سکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا، کہ ہم بھی اپنے فیصلے بولتے کیوں نہیں کریں. ہم سے قیامت تک کوئی فیصلہ ہوتا ہی نہیں ہے.
آج قوت فیصلہ ڈیسیجن پاور جسے کہتے ہیں نا, وہ مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے, شارٹ. سارے زندگی سوچتے رہتے ہیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, کرنا ہے کہ نہیں, کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نتیجے تک پہنچنے کا. قالوا نحن اولو قوت, وہ پاورفل لوگ تھے, سمجھدار لوگ تھے. انہوں نے بات کیا کی, انہوں نے کہا دیکھو بھائی, نحن اولو قوت, ہم پاورفل لوگ ہیں, طاقتور لوگ ہیں, کمزور نہیں ہیں. کیا مطلب؟ اگر تو لڑائی کا آرڈر دے گی تو بزدلی نہیں دکھائیں گے. یہ کسی ملک کی آرمی کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے کہ جب گورنمنٹ مشورہ لے رہی ہو فوج سے, کیا خیال ہے بھائی اس کنٹری پہ حملہ کرنے کا, تو فوج یہ نہیں کہ ابھی دیکھیں ایکچولی ابھی تو اتنے سارے مسائل چل رہے ہیں, کیا ابھی پھڈا ختم نہیں ہوا, دوسرا پھڈا شروع کر دیا آپ نے ہیں, یہ کوئی بات ہے لڑائی پھڈے. اور خط بھی تو دیکھو نا, خود ہی کہہ رہی ہو خاندانی خط ہے, اوپر سے اس بندے سے لڑواؤ گی ہم کو. معیشت دیکھو کہاں جا رہی ہے, ڈالر دیکھو کہاں جا رہا ہے, وہ بھی لڑائی کی بات. یہ فوج پہ یہ باتیں سوٹ بولو نہیں کرتی, فوج پہ یہ بات سوٹ کرتی ہے بھائی لڑائی کے لیے ہر وقت تیار ہے, آرڈر کرو بس, آرڈر آپ کا ہوگا. یہ بھی فوج کے کیا خاندانی ہونے کی دلیل. لیکن انہوں نے ایک فالٹ تھا اس میں, فالٹ یہ تھا کیونکہ وہ ملکہ سبا کی طرح ذہین نہیں تھے. فالٹ یہ تھا کہ آپ رائے وہ دیں جو آپ کی اپنی خدمات تو پیش کریں آپ, لیکن آپ سے مشورہ یہ نہیں لیا جا رہا کہ آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. مشورہ آپ سے یہ لیا جا رہا ہے کہ لڑنا مناسب ہے یا نہیں, کیا کریں. اس بارے میں انہوں نے کوئی مشورہ نہیں دیا. تو اس کا مطلب خاندانی تھے مگر اتنے نہیں جتنی ملکہ سبا خاندانی تھی. ظاہر ہے یہ اس سے زیادہ خاندانی ہوتے پھر یہ اس کے باپ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے نا وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, اس کی تھوڑی سلیکشن ہوتی. تو والامر الیک, کہنے لگے ہم طاقتور لوگ ہیں, کمزور نہیں ہیں, لڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. والامر الیک, لیکن فیصلہ تو نے کرنا ہے. ملک کی حاکم کون ہے؟ تو ہے. فانظری ماذا تأمرین, تو بتا تیرا کیا حکم ہے. ملکہ سبا بہت ذہین تھی. اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ نہیں بھائی ابھی میرا لڑنے کا پروگرام نہیں ہے, اس میں دو نقصان تھے. ایک یہ کہ آرمی کہتی